بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اور آپ کے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کی عبادت جائز نہیں۔ وبالوالدین احسانا، اور دوسرا فیصلہ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، ان میں سے کوئی ایک آپ کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے ہمیشہ پست رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ان کے لیے رحمت کے طور پر بچھائے رکھو۔ وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یوں کہو کہ اے ہمارے رب، ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے حالت صغر میں، بچپن کی حالت میں مجھ پر رحم فرمایا۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا اور اس چیز کا حکم صادر فرمایا کہ میں ایک ہوں، واحد ہوں، تنہا ہوں، وہیں پر دوسری چیز اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں والدین کے ساتھ معاملے کو بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والد کی رضا اور خوشنودی میں ہے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی اور ناخوشی والد کی ناخوشی میں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں چند ایک چیز کی طرف متوجہ فرمایا اور ہمیں اس چیز کے کرنے کا حکم فرمایا کہ ہمارا معاملہ والدین کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے، یعنی تمہاری زندگی میں تمہارے ہوتے ہوئے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی ایسی عمر کو پہنچ جائیں کہ جب اس وقت ان کی بات سمجھ میں بھی نہ آ سکتی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی بات سمجھ سکتے ہوں اور پھر نہیں، ایسی ہے، کبر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بڑھاپا، ایسی عمر کہ جس میں آپ ان کی بات کو بھی نہ سمجھ پاتے ہوں، اس وقت کی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ دنیا داری نہ سمجھتے ہوں اور تم ان کی بات کو بھی نہ سمجھ پاتے ہوں، تب بھی ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اف یہ لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اردو میں اونہ کرنا کہتے ہیں، یا جیسے ہمیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کام کرو یا فلاں کام ایسے کرو یا ایسے ہونا چاہیے تو ہم ہوں کرتے ہیں، تو یہ جو ہوں ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین جب کوئی بات کہیں، کسی چیز کا حکم دیں، کوئی بھی معاملہ پیش آئے اور وہ تمہارے سامنے کسی چیز کو پیش کریں تو تم نے منہ نہیں بنانا، اف تک نہیں کرنا، اونہ تک نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کا دل نہ خوش ہو جائے اور وہ ناراض ہو جائیں
اور جیسے میں نے حدیث پیش کی کہ اللہ رب العزت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والد کی ناراضگی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے والد کو ناراض کر بیٹھیں اور اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان کو جھڑکو مت، ان کے ساتھ سختی سے معاملہ نہ کرو، سختی کے ساتھ بات نہ کرو، جیسا کہ آج کل ہم لوگ اپنے والدین کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی کوئی وقعت نہیں ہے ہمارے سامنے، ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، یہ پرانے زمانے کے ہیں، ان کو کیا پتہ آج دنیا ٹیکنالوجی کے دور پہ کہاں تک چلی گئی، آج فلاں نے فلاں کام کر دیا، آج کمپیوٹر ہے، آج موبائل ہے، آج فلاں چیز ہے، ان کے دور میں یہ چیزیں کہاں تھیں، انہوں نے ان چیزوں کو کہاں دیکھا تھا، ان کو اس چیز کا کیا پتہ۔ تو اگر ہم یہ چیزیں آج دیکھ رہے ہیں تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ دور میں یہ چیزیں تھیں؟ نہیں تھیں، صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھیں، بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی نہیں دیکھی تھیں، تو کیا ان کی تعظیم ہم پر واجب اور فرض نہیں؟ کیا ان کی عزت اور توقیر کرنا ہمارے اوپر لازم نہیں؟ جب ان کی توقیر اور عزت ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا کہ ہمیں ان والدین کی بھی عزت اور توقیر کرنی چاہیے۔ اور یہی وہ والدین ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، ہمیں دنیا داری ملی، انہی کے ذریعے سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر یہ ہمیں اس معاملے میں نہ لگاتے، ان چیزوں کی طرف نہ لگاتے، ہمیں کسی اور کام میں لگا دیتے، دنیا داری ہمیں نہ سکھاتے، ہمیں ان چیزوں کا کیسے پتہ چلتا؟ یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی راتوں کی محنت، ان کی دن کی تکلیف، یہ تمام چیزیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، ہم نے سیکھی ہیں، ہم نے پڑھی ہیں، یہ صرف اور صرف انہی کی محنت اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا نہ کرتے، اتنی تکلیفیں اور محنت نہ برداشت کرتے، تو یقین جانے کہ ہم کسی کام کے نہ ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگرچہ وہ نہ سمجھ ہیں، نہیں پڑھے لکھے ہوئے، ان کو دنیا داری کا نہیں معلوم، ان کو ان چیزوں کا نہیں معلوم، کو نہیں علم، لیکن پھر بھی ان کے سامنے ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرنی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کریں، چاہے آپ کسی سے بھی کسی وجہ سے بھی غصے میں ہوں، ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں سے لڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے بچوں سے پریشان ہوتے ہیں، یا دیگر دفتری کاموں کی وجہ سے پریشان اور تکلیف میں ہوتے ہیں، اور غصہ نکالتے ہیں والدین پر۔ وہاں جا کر ہمیں جو ہے بات سیدھی کرنی چاہیے، لیکن وہاں جا کر ہم ٹیڑھی بات کرتے ہیں، والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بلکہ قرآن پاک یوں فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کہیں باہر سے تکلیف بھی ہے، تب بھی وہاں جا کر نرمی کے ساتھ بات کرو، عاجزی کے ساتھ بات کرو، محبت سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ایسی رحمت والی اور ایسی عاجزی اور انکساری والی آپ ادا پیش کریں، ایسے ان کے سامنے جھک جائیں، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر والدین نوافل پڑھنے سے منع کریں اور ان کی خدمت کی وجہ سے کوئی نفل نہ پڑھ سکے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، والدین کی خدمت یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ پہلے ہے۔ اگر کوئی نفل چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنتیں چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت فرض کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور والدین آواز دیں، والدہ آواز دیں یا والد آواز دیں، تو ان کا جواب دینا یہ لازمی ہے، اور ان کو نماز چھوڑ کر ان کی جواب کو دینا اور ان کی بات کو سننا ضروری ہے۔ بہرحال وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آگے اللہ رب العزت نے کتنی بہترین دعا ارشاد فرمائی، کتنی بہترین چیز ہمیں عنایت فرمائی کہ ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ان کے لیے دعا کا طریقہ بھی بتایا کہ کیا دعا مانگو، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوں دعا مانگو، اے اللہ جس طرح انہوں نے حالت صغر میں، بچپن کی حالت میں مجھ پر رحم کیا، یعنی کہ اس وقت کہ جب میں بول نہیں سکتا تھا، جب میں کسی چیز کو مانگ نہیں سکتا تھا، میں صرف روتا تھا، ماں سمجھ جاتی تھی کہ ابھی مجھے دودھ کی ضرورت ہے، میں روتا تھا
ماں سمجھ جاتی تھی ابھی میرے کان میں درد ہے، میں روتا تھا، ماں سمجھ جاتی تھی ابھی میرے پیٹ میں درد ہے، میں روتا تھا، ماں سمجھ جاتی تھی کہ ابھی مجھ پیشاب کی حاجت ہے، میں روتا تھا، ماں سمجھ جاتی تھی کہ ابھی گرمی لگ رہی ہے، میں روتا تھا، ماں سمجھ جاتی تھی کہ ابھی مجھے سردی لگ رہی ہے، ابھی مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، ابھی مجھے فلاں معاملہ ہے۔ تو ایک رونے سے ماں ہر ادا کو، ہر چیز کی ضرورت کو اس وقت کے مطابق سمجھ جاتی تھی۔ کتنی رحیم تھی، کتنی کریم تھی کہ ہر وقت ہر چیز کو چھوڑ کر میرے رونے پر، میری ایک آواز پر وہ دوڑے آتی تھی۔ والد جو ساری زندگی والد جو ساری زندگی میری خوشی کے لیے، میری پرورش کے لیے اپنی دن رات محنت کرتا رہا، اس نے کبھی کسی کی باتیں سنی، کبھی کسی کی ڈانٹ سنی، کبھی گرمی برداشت کیا، کبھی سردی کو برداشت کیا، کبھی کس حال میں وقت گزارا، لیکن صرف اس لیے کہ میرے بچے خوش ہو جائیں، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ کو سکون اور راحت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا چلا گیا، تکلیفیں اٹھاتا چلا گیا، لوگوں کی باتیں سنتا چلا گیا، ساری چیزیں برداشت کرتا گیا۔ اس کے بعد جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا، میں چلنے کے قابل ہوا، مجھے چلنا نہیں آتا تھا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے چلانا سکھایا، مجھے انہوں نے چلانا سکھایا، دوڑانا سکھایا، دوڑنا سکھایا، بولنا سکھایا، یہاں تک کہ پہلی بات جو میں نے سیکھی وہ والدین سے سیکھی، ماں باپ سے سیکھی، اور ہر حال میں ہر وقت انہوں نے میری حمایت کی، میرا ساتھ دیا، میرا ہاتھ پکڑا، میری زبان کو درست کیا، میرے سننے کو صحیح کیا، میرے بولنے کو صحیح کیا، یعنی کوئی چیز، کوئی ایسا معاملہ نہیں، یہاں تک کہ مجھے استنجا کرنا نہیں آتا تھا، وہ بھی ماں نے مجھے سکھایا، مجھے منہ دھونا نہیں آتا تھا، وہ بھی ماں باپ نے مجھے سکھایا۔ کتنے رحیم اور کتنے کریم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس طرح دعا کرو کہ اللہ جس طرح انہوں نے حالت صغر میں، بچپن کی حالت میں مجھ پر رحم کیا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ اس طرح رحم والا معاملہ فرما، یعنی کہ ان کی جتنی غلطیاں ہیں، جتنی کوتاہیاں ہیں، جتنی لغزشیں ہیں، اے اللہ میں بچپن میں غلطی کرتا تھا، ماں باپ کی نافرمانی تک کر جاتا تھا، کسی کو تکلیف پہنچا دیتا تھا، کوئی چیز توڑ دیتا تھا، بڑے سے بڑا نقصان بھی کر دیتا تھا، تو ماں باپ کہتے تھے کہ بچہ ہے معاف کر دو، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، بچہ ہے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اے اللہ ہمارے والدین نے بھی اگر کوئی غلطیاں کی ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہوں چاہے وہ کبیرہ ہوں، آخر بندے تیرے ہیں، تیرے ہی بنائے ہوئے ہیں، تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم والا معاملہ نہیں کرے گا، تو یہ کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو یقیناً یہ خسارے اور نقصان میں ہوں گے۔ تو جب ہم اللہ رب العزت سے ان کے لیے دعا کریں گے تو یقین جانیں آج ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، کل ہمارے بچے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، یہی اولاد کا صدقہ جاریہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا گو ہو، چاہے وہ اٹھیں تب بھی دعا کرے، سوئے تب بھی دعا کرے، ہر نماز کے بعد دعا کرے، ہر حال میں والدین کا احسان مند ہو۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی کا ایک لمحے کا بھی والدہ کی اگر کوئی احسان ختم کرنا چاہے، ایک رات کا بھی احسان ختم کرنا چاہے، تو وہ بھی احسان نہیں ختم کر سکتا۔ تو ہم اگر ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اگر وہ دنیا میں ہیں ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری والا معاملہ کریں، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں توبہ اور استغفار کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، اور یہ نہیں جس طرح آج کل ہم لوگوں نے رسمیں بنا لی ہیں کہ سال کے بعد بس ماں کی برسی آ گئی اور اس کے لیے ہم نے 2-4 دیگیں پکوا لیں، لوگوں کو بلا لیا، کھلا پلا دیا اور اپنی محبت کا اظہار کر لیا، سال تک ہم نے پھر نہ ماں کو یاد کیا نہ باپ کا پتہ کیا، کوئی پتہ نہیں ہے وہ ماں باپ، وہ والدین جو زندہ تھے ہماری ایک گولی کے لیے ترستے رہے، وہ والدین کہ جو ہماری ایک روٹی کے لیے ترستے رہے، وہ والدین جو ہمیں صرف ایک بات کرنے کے لیے، ایک فون کرنے کے لیے ترستے رہے، لیکن آج مرنے کے بعد ہم اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ ہم 2-4 دیگیں پکا لیتے ہیں، اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں یاروں کو بلا کے کھلا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کیا، ہم بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو یقین جانے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ والدین جو زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجئے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم نے ان کے حق میں اگر کوئی کمی کی ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں درگزر فرما، اے اللہ ان کو معاف فرما، ان کی تمام لغزشوں کو معاف فرما،
اور اگر ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے تو یقین جانیں اس سے گھر میں بھی رحمت اور برکت ہوتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور یہ مشاہدے کی بات ہے، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یہ ہم آزما چکے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہر طرف سے اس کی مدد اور رحمت فرماتے ہیں، اور مدد اور نصرت ہوتی ہے، اور اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے حق میں جس طرح اس کی چاہت ہے اس طرح قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔